السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو ہسٹری ہمارے ساتھ دوستو 1857 عیسوی کی بغاوت کے حالات شروع کرنے سے پہلے ان بغاوتوں پر بھی نظر ڈالنا ضروری ہے جو 1857 عیسوی سے قبل رونما ہوئیں تاکہ اندازہ ہو سکے کہ ملک میں دور غلامی کی ابتدا سے لے کر 1857 عیسوی تک کبھی غیرت مند فرزندان وطن نے انگریزی حکومت کے طوق کی غلامی کو بخوشی قبول نہیں کیا اور وہ برابر اس کے خلاف جدوجہد کرتے رہے۔ یہ اور بات ہے کہ ان کی کوششیں منظم نہ ہونے کی وجہ سے ہر بار ناکام ہو گئیں۔ کیا عجب ہے کہ انہی ناکامیوں نے ان کو یہ احساس دلایا ہو کہ ملک کی تنظیم کے بغیر کامیابی دشوار ہے اور جب تک تمام ہندوستان میں بیک وقت اور اچانک بغاوت نہ ہو غلامی کی زنجیریں نہیں کٹ سکتیں۔ سب سے پہلے جنگ بکسر کے بعد سپاہیوں نے دستور کے مطابق تنخواہ بڑھانے اور بھتہ دیے جانے کا عاجزانہ طور پر مطالبہ کیا، مگر جواب نہ صرف نہایت ترش روی سے ملا بلکہ 24 دیسی افسروں کو توپ سے اڑا دیا گیا۔ تقریباً اسی زمانے میں جب یورپین افسروں نے یہ مطالبہ کیا تو ان کو معمولی سزا بھی نہیں دی گئی۔ 1763 عیسوی کے بعد سے ہر سال صوبہ بہار و بنگال میں ہندو مسلمان فقیروں اور سنیاسوں کی مذہبی انجمنیں بغاوت کرواتی تھیں۔ انہوں نے کئی بار پورے جنگی قواعد سے انگریز فوجوں کا مقابلہ کیا اور شکست دی۔ میسور کی دوسری جنگ کے بعد عہد نامے کی روح سے 1792 عیسوی میں جب ٹیپو سلطان کی سلطنت کا کچھ حصہ کمپنی کے قبضے میں آیا تو مالابار کے تقریباً تمام راجہ 6 سال تک انگریزوں سے جنگ کرتے رہے، خصوصاً کوٹائم کے راجہ نے جو عام طور پر پائچے راجہ بھی کہلاتا تھا اس بغاوت میں دوسرے سرداروں کے ساتھ مل کر نمایاں حصہ لیا۔ انگریز دستوں سے متعدد بار جنگ ہوئی اور حالات انگریزوں کے لیے اس قدر خطرناک صورت اختیار کر گئے کہ ان کو راجہ سے نرم شرائط پر صلح کرنا پڑی۔ گنجام ضلع کی ایک بڑی جاگیرداری ریاست کمیدی کے جاگیردار کو جب کمپنی نے خراج کی ادائیگی میں دیر ہونے کی وجہ سے گرفتار کیا تو وہاں 1798 عیسوی میں عام بغاوت پھیل گئی اور انگریزی اقتدار کو سخت خطرہ پیدا ہو گیا۔ گاؤں والوں نے اپنی جانیں دینا گوارا کیا مگر کمپنی کو لگان دینے سے انکار کر دیا۔ بغاوت اگرچہ دبا دی گئی مگر 1834 عیسوی تک برابر خوفناک بغاوتیں بار بار ہوتی رہیں۔ اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی بغاوتیں ہوتی رہیں، مثلاً 1783 عیسوی میں رنگپور کی بغاوت، 1789 عیسوی میں بشنو پور کی بغاوت، گھاٹ میلہ رام اور بارہ بھوم کی بغاوت 1799 عیسوی میں اور سیلہٹ کی بغاوت 1787 عیسوی میں ہوتی رہیں۔ مالابار کے علاقے میں 1802 عیسوی میں پھر بغاوت ہوئی جو اگلے سال تک پورے صوبے میں پھیل گئی اور 1812 عیسوی تک ان شورشوں کا سلسلہ جاری رہا۔ دوستو میسور کی فتح کے بعد ایک مراٹھا سردار دھونڈیا واگ نے بغاوت کی اور اس قدر قوت جمع کر لی تھی کہ انگریزوں کے لیے انتہائی خطرہ بن گیا، مگر 1800 عیسوی میں اس کو شکست ہوئی اور مار ڈالا گیا۔ مشہور انگریز مصنفوں کا خیال تھا کہ اگر وہ مارا نہ جاتا تو دوسرا حیدر علی ثابت ہوتا۔ آسام پر انگریزوں کا قبضہ ہونے کے بعد وہاں متعدد بغاوتیں ہوئیں۔ باغی سردار سنگھ فو اور اس کے ساتھیوں نے 1830 عیسوی میں ساویا کے مقام پر حملہ کیا اور اسی طرح 1835 عیسوی اور 1839 عیسوی میں بھی بغاوتیں ہوئیں اور انگریزوں کو کافی نقصان پہنچا۔ 1849 عیسوی میں ناگاؤں نے بغاوت کی، اڑیسہ کے پائکوں نے 1817 عیسوی میں بغاوت کی اور ایک فوج منظم کر لی۔ یہاں خوردہ کے راجہ کو نئے ٹیکسوں سے بڑا نقصان اٹھانا پڑا تھا، چنانچہ باغیوں کی رہنمائی خوردہ کا سابق کمانڈر جگ بندھو کر رہا تھا، جس کی سرکردگی میں یہ پائک متحد ہو کر اٹھے اور پہلے بانپور میں تمام سرکاری عمارتوں کو آگ لگا دی، خزانہ لوٹ لیا، پولیس تھانوں پر حملہ کیا اور 100 کے قریب آدمی قتل کیے۔ رفتہ رفتہ تمام علاقہ انگریزوں کے خلاف ہتھیار لے کر کھڑا ہو گیا اور کچھ عرصے کے لیے اس علاقے میں انگریزی اقتدار کا چراغ گل ہو گیا۔ اسی طرح جب ایک مقام پوری میں بغاوت ہوئی تو کمپنی کی فوجیں پوری کو چھوڑ کر کٹک بھاگ گئیں اور نئے دستے بھیجے گئے۔ پیچھے بیان کی گئی بغاوتوں کے علاوہ ملک کے دوسرے حصوں میں بے شمار چھوٹی بڑی بغاوتیں ہوتی رہیں، مثلاً بندیل کھنڈ پر انگریزی قبضے کے بعد یعنی 1803 عیسوی کے بعد اس علاقے کے تقریباً 150 قلعے داروں اور سرداروں خصوصاً اجے گڑھ اور کالنجر کے قلعے داروں نے سخت بغاوت کی۔
अजय गढ़ के सरदार लक्ष्मण राव को जब कैद किया गया तो उसने दरख्वास्त की कि मुझे तोप से उड़ा दो। दोस्तों, ट्रावनकोर में 1804 ईस्वी में बगावत हुई, जिसका सबब रियासत के अंदरूनी मामलात में कंपनी की बेजा दखल अंदाजी कहा जाता है। उसमें 30 गोरे कत्ल हुए। यहाँ के दीवान वेलुताम्पनी ने 1808 ईस्वी में एक फौज जमा करके अंग्रेज़ों से सख्त मुकाबला किया। शिकस्त खाने पर उसने एक मंदिर में पनाह ली और वहीं खुदकुशी कर ली। सहारनपुर के गोजरों ने 1813 ईस्वी में बगावत की, जिसे जल्दी दबा दिया गया। बरेली में 1816 ईस्वी में एक खून रेज बगावत हुई, जिसमें एक मकामी मुक़्तदर आलिम ने, जो पूरी रोहेलखंड में मुक़द्दस माने जाते थे, खुद हिस्सा लिया और बगावत के हक़ में फतवा भी दिया। शोरश का फौरी सबब एक औरत थी जो पुलिस के हौलनाक मज़ालिम का शिकार बनी। उस जद्दोजहद में खुद मुफ्ती मोहम्मद एवज़ भी ज़ख्मी हो गए। उनके ज़ख्मी हो जाने से हालात और भी ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर गए, क्योंकि न सिर्फ बरेली बल्कि कुर्ब जवार के मुसलमान सख्त मुश्तइल हुए और हज़ारों की तादाद में मुसल्लह आदमी पीलीभीत, रामपुर और शाहजहांपुर से सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर बरेली पर चढ़ आए। उनकी तादाद तकरीबन 15,000 तक बताई जाती है। 21 अप्रैल 1816 ईस्वी को बागियों ने एक अंग्रेज़ को कत्ल कर दिया और अंग्रेज़ दस्तों को जंग में शिकस्त दी। दोस्तों, उम्मीद है आज की किस्त आपको पसंद आई होगी। अगर ये किस्त आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली हर किस्त का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। मिलते हैं अगली किस्त में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।